میں جس ہستی کو خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں وہ ہمارے اس علاقے کے عظیم عالم دین، عالم نبی، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن عابد صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پھر ارچی مبارک، سٹار مولانا صاحب مبارک، صاحبزاد خان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ پیر صاحب، دیگر معزز و محترم سامعین کرام، آپ اور میں ان مبارک ہستیوں کی زیر صدارت اور زیر قیادت عزت مآب پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا پیر گلفام حیدر سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی سالانہ اس تقریب سعید میں جمع ہے۔ خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے۔ احباب گرامی، پیر گلفام سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً ایسے مرید تھے اور اس آستانے کے ایسے عشق اور محبت کرنے والے مرید اور وفادار مرید کہ جو اس مادیت پرست دور کے اندر بہت کم لوگ میسر آتے ہیں، کم لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے مریدوں کا ذکر بہت پہلے لکھی جانے والی کتابوں کے اندر جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ سوچتے کہ اپنے شیخ اور اپنے شیخ کے آستانے کے ساتھ ایک شخص کو کیا اتنی بھی محبت ہو سکتی ہے، اتنا بھی پیار، اتنی عقیدت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تمام تر حالات، واقعات کتابوں کے اندر ملتے تھے، بغیر کسی خوشامد کے اور بغیر کسی دروغگوئی کے ان واقعات کے مطابق، یعنی جو مرید صادق اپنے مرشد کامل کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے،
اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر وقت اپنے شیخ کی خدمت میں اور اپنے شیخ کے مکھڑے کے دیدار کے اندر مگن مست اور محو رہتا ہے۔ وہ اگر اس زمانے کے اندر ایسا کوئی شخص نظر آیا ہمیں اپنے قریب تو وہ پیر گلفام سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہمیں نظر آئے، یا اس آستانے کے ساتھ وابستہ کچھ لوگ جو ہمارے تعلق دار ہیں، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہے، وہ چاشنی اور وہ محبت، وہ عقیدت اور وہ تعلق، وہ رشتہ ان احباب کے اندر نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس آستانے کا ہر صرف خالی اللہ اللہ کرنے والا ہی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہے اور شریعت مصطفیٰ کے تمام اصولوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ اس دور کے اندر اللہ رب العزت کی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی مہربانی ہے، خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شیخ عطا فرمایا جو علم میں بھی مقام یکتا رکھتا ہے اور روحانیت، تصوف اور سلوک کے اندر بھی اپنی مثال آتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ دعاؤں کے اندر شعر پڑھا کرتے تھے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ یہ پرانے بزرگ ائمہ مساجد علماء خطباء فرض نمازوں کے بعد یا محافل کے اندر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ یہ شعر آپ نے کئی مرتبہ سنا اور یقیناً اس شعر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک خاندان کی مبارک ڈیوٹی لگائی کہ آپ جس کے سینے پر اور جس کے دل پر اس خاندان کا کوئی فرد بھی نظر کرتا ہے اس کے دل کو مدینہ بنا دیتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ سے اللہ کی ضربوں کی آواز نظر آتی ہے، وہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، پھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر سوز صدیقی بھی نظر آتا ہے اور اس کے اندر اس کے دل اور کردار کے اندر جوش علوی بھی نظر آتا ہے۔ یہ فیضان صدیقی اکبر کا ہے اور یہ فیضان مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کا ہے۔ اور پھر الحمدللہ عرصہ 10 سال سے پیر گلفام رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق رہا۔ حضور قبلہ پیر عاشق اللہ جان کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدت اور محبت رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ جب بھی کبھی قربت کے لمحات ہوئے، خاص محفل اور میٹنگ ہوئی، اس آستانے کے ہر فرد نے ایک ہی پیغام دیا اور ایک ہی کام اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کے ذمہ لگایا کہ دین مصطفیٰ کا کام اس انداز میں کیا جائے کہ پہلے دین پڑھا جائے اور پھر امت مسلمہ کے ہر فرد کو دین پڑھایا جائے۔ اور صرف یہ بات کہنے کی نہیں، آپ اس آستانے کے جتنے فیض یافتہ خلفاء ہیں ان کی آستانوں کو دیکھ لیں، وہاں قرآن
اور حدیث پاک پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. خود مرکز کو دیکھ لیں، وہاں بہت بڑا ادارہ ہے جہاں صبح و شام یا اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا محمد عربی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے. میں بغیر کسی حیل و حجت کے یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا. آج کے دور میں اگر شیخ کامل دیکھنا ہے تو اس فرد کو دیکھا کریں جو مصلی مصطفیٰ پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھا رہا ہے یا محمد عربی کے فرمان کو پڑھا رہا ہے. شیخ کا کام فقط نذرانے بٹولنا نہیں ہے بلکہ دین مصطفیٰ کی سچی خدمت کرنا ہے. اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میں ذرا یہ فرمان آپ لوگوں کے ذوق کے لیے حضرات سے اجازت لیتے ہوئے ذرا ترنم میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کے اندر ہل جل پیدا ہو، ایک دفعہ پھر تڑپ اور پھڑک پیدا ہو. ادھر یہ فرمان مصطفیٰ سنتے جائیں، ادھر اپنے شیخ کامل کے چہرے کی زیارت کرتے جائیں. پھر صرف سر نہ دھنیں، جوش اور جذبے میں آ کر جو آپ کا شیوا اور آپ کا طریقہ اور سلیقہ ہے اس انداز میں محفل کے اندر آپ رنگ بھریں. میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، میری امت میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو پہلے قرآن پڑھتا ہے اور پھر میری امت کی ہر وقت قرآن کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان تین میں سے ہونا چوتھا نہ ہونا. آقا کیا فرمایا؟ دین پڑھانے والے بننا. کیا بننا؟ دین پڑھانے والے بننا، جنہیں علماء ربانی کہتے ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کے اللہ نے درجے اس لیے بلند کیے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث پڑھ کر امت مسلمہ کو پڑھاتے ہیں. پھر یہ وہی علماء ربانی ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو کن کے دل کے اندر میرا خوف موجود ہے تو ان کے دل کے اندر میرا خوف ہوگا جن کے سینے میں میرا قرآن ہوگا اور میرے محبوب کا فرمان ہوگا. میرے محبوب کا فرمان ہوگا. فرمایا دین پڑھنے والے بننا یا دین پڑھانے والے بننا. اگر دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے نہ بن سکو تو پھر دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کے مددگار، معاون، ان کے ساتھی بن جانا. اگر اس کے علاوہ کچھ اور بنو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے. آج امت مسلمہ کا زوال کس وجہ سے ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت جاہل لوگوں کے قدموں میں بیٹھے گی، جب میرے کلمہ پڑھنے والے جہلاء کے ساتھ بیٹھیں گے، علماء کو چھوڑ دیں گے، عرفاء کو چھوڑ دیں گے، وہ دل جن کے دل آئینے سے بھی زیادہ صاف ہیں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس امت کو تین بلاؤں میں مبتلا کر دیا جائے گا. آقا پہلی بلا اور پہلی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا جب یہ لوگ
اہل علم کو چھوڑ دیں گے، اہل علم کی محافل کو چھوڑ دیں گے، اہل ذکر اور اہل ذکر کی مجالس کو چھوڑ دیں گے، تو پہلی مصیبت ان پر یہ نازل ہوگی کہ یہ کمائیں گے بہت مگر ان کی روزی کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا؟ کہ یہ اہل علم کو چھوڑ بیٹھیں گے اور اہل معرفت کو چھوڑ بیٹھیں گے، تصنع دیکھیں گے، بناوٹ دیکھیں گے، ظاہر کو دیکھیں گے، جن کا باطن مصطفیٰ کی نظروں نے رنگ دیا ہے باطن تک ان کی نظر بھی نہیں جا سکے گی۔ آقا تیسری بلا کیا ہے؟ میرے آقا فرمایا جب اے میری امت کے لوگوں جب تم علماء کی سنگت چھوڑ دو گے، علماء کا قرب چھوڑ دو گے، علماء اور عرفاء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو گے، تو دوسری مصیبت تم پر یہ نازل کی جائے گی کہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں آج ہم پر کون مسلط ہے جس کی شکل مصطفیٰ کریم کے غلاموں جیسی نہیں ہے، جس کی عقل مصطفیٰ کریم کے غلاموں جیسی نہیں ہے، جس کا چلنا پھرنا، جس کو صحیح معنوں میں حضور کا نام ہی نہیں آتا، ایسے حکمران ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے علم و عرفاں کے آستانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ آستانے جو علم بانٹتے تھے، وہ آستانے جو معرفت کی، غیرت کی، احساس کی اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری اور حدود شریعت کی حفاظت کی خیرات بانٹتے تھے، ان آستانوں سے ہم نے وابستگی چھوڑ دی۔ تو یہ دوسری مصیبت ہمارے سر آن پڑی کہ میرے آقا نے فرمایا ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ اور کتنی مرتبہ آپ یہ تیسری مصیبت سن کے استغفار کریں گے، یہ مقبولیت والی مجلس اور محفل ہے۔ یہ تیسری مصیبت سن کے شیخ کامل کی موجودگی میں توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں جوہلا سے دور رکھے، شیخ عطا فرمائے۔ تو وہ شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ، پیر ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ القرآن بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ الفقہ بھی ہو اور تصوف کا بھی شیخ ہو۔ تو پھر ایسے وہ لوگ ہیں جن کو تکنا عبادت، اور میرے آقا کی حدیث پاک کے مطابق جب تم کسی عالم عارف کے پاس چل کر جاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک جب تم کسی باعمل عالم دین کے دروازے پر صرف اس لیے جاتی ہو کہ میں کوئی علم کی بات سیکھوں، میں کوئی معرفت کی بات سیکھوں، میں کوئی شریعت کی بات سیکھوں، مدنی لجپال نے ارشاد فرمایا تمہیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 100 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تیسری مصیبت اور بلا جو تم پر نازل کی جائے گی اس وقت کی جائے گی جب تم علماء کی سنگت کو چھوڑ دو گے۔ وہ علماء جو علماء ربانی ہیں، جن کی زبان اور دل ایک ہے، جن کے متعلق کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، یوں ذرا نظر جھکائی تو دیکھ لی۔ جب ایسے علماء کو چھوڑ دو گے تو پھر تیسری مصیبت یہ نازل ہوگی کہ لوگ مریں گے تو بغیر ایمان کے مریں گے۔ میرے آقا کا فرمان، اور یہ ساری قطار
علماء کی، شیوخ الحدیث کی موجود ہے، اور کثرت سے صاحبان علم و معرفت موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم علماء کی سنگت اور عرفاء کی سنگت چھوڑ دو گے تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بغیر ایمان کے مریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اگر چاہتی ہو مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے تو پھر جوہلات کو چھوڑو۔ اگر اپنا ہاتھ دینا ہے تو جو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے نمائندے ہیں، جو صحیح معنوں میں جن کی ڈیوٹی میرے آقا نے گنبد خضرا سے لگائی ہے، جو اہل علم بھی ہیں، اہل معرفت بھی ہیں، اہل شریعت بھی ہیں، اہل طریقت بھی ہیں، ارے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہارا ہاتھ جانے خدا جانے، خدا کا رسول جانے۔ اس مدیت برس دور کے اندر بغیر کسی مبالغے کے یہ خانوادہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، امت مسلمہ پہ کرم ہے کہ یہاں شریعت کا علم بھی بانٹا جاتا ہے، طریقت کا علم بھی بانٹا جاتا ہے، روحانیت و تصوف اور سلوک کے رستے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ یعنی گیری بھٹکی بھولی بھالی امت مصطفیٰ کو بستیوں کی گہرائیوں سے اٹھا کر پھر اوج سریا تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر یوں ہی ہوتا ہے جو وفا کرتا ہے وہ تو قبر میں چلا جاتا ہے، مگر اس کے چرچے ہر زبان پہ جاری ہوتے ہیں، مگر اس کے چرچے ہر زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ اپنے بھی ذکر کرتے ہیں، بیگانے بھی ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کس وجہ سے؟ کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، کسی نسل کی وجہ سے نہیں، کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں۔ اگر ذکر کیا جاتا ہے تو کسی وفادار سے وفا کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کسی وفادار سے وفا کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پیر گلفام حیدر سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں چلے گئے، مگر آج بھی اپنے سے محبت کرنے والوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ جب بھی میری تحصیل چیچا وطنی کے اندر علماء اہل سنت کے استحکام، مفاد، تحفظ علماء اہل سنت کی بات ہوتی ہے، تحفظ عقائد اہل سنت کی بات ہوتی ہے، آج بھی میری تحصیل چیچا وطنی کے اندر جب بھی اتحاد اہل سنت کی بات ہوتی ہے تو پیر گلفام حیدر سیفی کا نام آج بھی علماء کی سبوں کے اندر لیا جاتا ہے کہ وہ ایسا شخص تھا، اس نے تمام اہل سنت کی علماء تحصیل چیچا وطنی کو یکجا کر کے ایک زنجیر کے اندر، ایک ایسے دھاگے کے اندر پرو کے رکھا جیسے تسبیح کے دانوں کو پرو کے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے محترم بھائی گلفام حیدر سیفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء اہل سنت کو متحد رکھا، ہمیشہ خیر خائی کرتے رہے۔ اور پھر بات صرف علماء کی نہیں، جہاں جہاں اہل سنت کے دینی ادارے، دارالعلوم، جامعات رہی، ہمیشہ اس نیت سے جاتے اور اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو بتاتے کہ جس طرح مزارات کی زیارت کرنا عبادت ہے، اسی طرح اہل سنت کے جامعات، مدرسوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ آپ کا مشن رہا۔ ہم لوگ الحمدللہ ایسے آستانے سے وابستہ ہیں جو علم دوست ہیں، جو شریعت کے علم کو آج کے اس دور کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آؤ اپنے شیوخ کے نام کے ادارے بناؤ، اداروں کو آباد کرو، ایک سکول اور کالج والے
در بدر منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں طلبہ و طالبات کو تمہاری اہل سنت کے نوم اور جامعہ شوکت العلوم جس کی کلاسوں کے افتتاح قبلہ اشرف اللہ جان صاحب کا سالوں میں فرماتے رہے، اس ادارے میں درس نظامی کے داخلے حفظ کے بچوں کے بچیوں کے چیچا وطنی کے اندر میاں چنو کے اندر کثیر ہمارے ادارے ہیں، وہاں اپنے مسلک کے اداروں میں اپنا ایک ایک بچہ داخل کروائیں، اس کا عقیدہ سلامت تو قیامت تک تمہاری نسلوں کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ جب وہ عالم بن جائے گا پھر جاہل لوگوں کے قریب نہیں جائے گا، پھر خود بھی ایسے آستانوں سے وابستہ ہوگا، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ایسے آستانوں سے وابستہ کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سلامت رکھے اس آستانے کو، اس آستانے کے ہر فرد کو، اس آستانے کے ہر چراغ کو اللہ اتنی روشنی عطا فرمائے کہ ہر فرد کے چہرے سے نکلی ہوئی اور منہ سے نکلی ہوئی ہدایت کی روشنی شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک امت مسلمہ کے ہر فرد کے کام آئے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔